ایک گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، چڑیا، کوا اور طوطا۔ چڑیا بہت سادی تھی، کوا مزاحیہ تھا اور طوطا بہت ہی لالچی تھا۔ تینوں دوست ایک ساتھ رہتے تھے۔ ارے یار، مجھے لگتا ہے ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ کام کوئی مل نہیں رہا، گھر والے بھی پیسے نہیں دیتے۔ ارے تو کوئی کھانا نہیں دے رہا تو جا کے چوری کر لو۔ تو اپنے گھر سے ہی چوری کرنا، کون سے کسی اور کے گھر سے ہوگا؟ تم بھی نہ ہر وقت مذاق میں لگے رہتے، چپ ہو جاؤ، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ ہاں ٹنٹنی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں تو کام کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم سیٹھ کے پاس چلتے ہیں، سیٹھ بہت امیر ہے۔ مگر یہ تم کیا بات کر رہے ہو، سیٹھ تو بہت لالچی ہے، لیکن وہ ہمیں پیسے نہیں دے گا۔ ہاں سیٹھ تو واقعی میں لالچی ہے، ہمیں ادھر سے جانا چاہیے۔ وہ تینوں دوست سیٹھ کے پاس جاتے ہیں۔ سیٹھ کہتا ہے، کیا ہوا ہے تم تینوں آوارہ؟ تم تینوں آج کیسے آ گئے؟ تم لوگ تو آوارہ گھومتے رہتے ہو۔ ہاں گھومتے تھے مگر اب نہیں، ہمیں آپ سے ایک کام ہے، ہمیں آپ کے یہاں نوکری چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک باغ ہے۔ جی مجھے نوکری چاہیے، آپ کوئی بھی دے دیں۔ ہاں میرے پاس ایک باغ ہے، کہہ تو رہا ہوں، میرے پاس ایک باغ ہے، اس میں تم لوگ کام کر سکتے ہو۔ اب میں تم لوگ کو باغ دکھاتا ہوں۔ وہ تینوں باغ میں کام کر رہے تھے کہ سیٹھ آتا ہے۔ ہاں کام کیسا چل رہا ہے؟ اچھا چل رہا ہے نا؟ جی جی سیٹھ، آپ کے تو یہ بہت ہی مزے کے ہیں اور میٹھے بھی ہیں۔ بس بس چپ ہو جاؤ، اتنی نظر نہ لگاؤ۔ بس جو بھی ہے، چپ کر کے تم لوگ اپنا کام کرو۔ سیٹھ ہماری تنخواہ ابھی تک تم لوگ کو مہینہ نہیں ہوا ہے، جب مہینہ ہوگا تب تم لوگ کو دے دوں گا۔ سیٹھ ہمیں تو مہینہ ہونے والا ہے نا، بس 3 دن پڑے ہیں مہینہ ہونے میں۔ پھر آپ ہمیں تنخواہ دیے گا؟ ہاں ہاں دے دوں گا، میں کہیں بھاگ تھوڑی رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے سیٹھ، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر سیٹھ وہاں سے جاتا ہے۔ ارے مجھے تو لگتا ہے سیٹھ ہمیں پیسے نہیں دینے والا۔ ہاں وہ تو واقعی میں کنجوس ہے، وہ تو کنجوس ہے، وہ تو ہمیں دے گا ہی نہیں۔ ویسے کو بولو نہ بولو، وہ تو واقعی میں کنجوس ہے بہت زیادہ، تم لوگ اس کے بارے میں سوچو ہی نا۔ نہیں نہیں، بس اتنا بھی کنجوس نہیں، ہمیں پیسے تو دے ہی دے گا کم سے کم۔ ہاں ویسے دیکھتے ہیں تھوڑے دنوں دیتا ہے یا نہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں اور وہ سیٹھ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں تم لوگ آج کیسے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ کون ہو؟ سیٹھ آپ ہمیں بھول گئے؟ ہاں ہاں یاد ہے، ہاں آج آپ نے ہماری تنخواہ دینی ہے نا، دے دیں ہمیں تنخواہ، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے۔ اچھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سیٹھ ان تینوں کو 500 روپیہ دے دیتا ہے اور بالکل تھوڑے تھوڑے جامن تینوں کو دیتا ہے۔ ارے سیٹھ اتنا تھوڑا کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں کیا میں نے تم لوگ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1000 روپے دوں گا؟ جو ملا ہے نا اسی میں شکرا بنو۔ زیادہ نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے سیٹھ۔ تم لوگ چپ ہو جاؤ، جتنی ملی ہے نا اتنی ٹھیک ہے، اب جاؤ ادھر سے۔ ٹنٹنی بہت ہی ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے، ہمیں ادھر کام نہیں کرنا چاہیے۔ طوطا اور چڑیا دونوں نہ جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، کوا آؤ نا، تم کیوں ادھر رک رہے ہو؟ میں نہیں جانا، جتنے پیسے مل رہے نا اتنے میں ہی خوش رہو، میں تو ادھر ہی کام کروں گا، تم لوگوں نے جانا ہے تو یہاں سے جا سکتے ہو۔ تم کچھ پیسوں کے پیچھے اپنے دوستوں کو ہی بھول گئے ہو، یہ امید نہیں تھی ہمیں۔ چپ ہو جاؤ چڑیا، بس اس کی آنکھوں پہ پیسوں کی پٹی بن گئی ہے، یہ لالچ ہے نا، چھوڑو۔ وہ دونوں دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ انہیں رستے میں ایک بزرگ ملتا ہے، کہتا ہے، بچے مجھے کوئی کھانا دے دو، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ بابا جی ہمارے پاس یہ تھوڑے سے ہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کچھ خرید کے دے سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر بابا جامن کھا لیتا ہے اور کہتا ہے، بچے میں نے تمہارے جامن کھائے ہیں،
اس کے میں تمہیں بیج دیتا ہوں. یہ جب تم لوگ لوگے تو جو بھی چیز مانگو گے نا وہ تم لوگوں کو وہ درخت دے دے گا. اب تم لوگ خوش خوش رہو. اب یہ تمہاری ساری خواہشیں پوری کرے گا. اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے. انہوں نے مٹی میں پانی ڈالا اور بیج ڈالے ایک درخت اگانے کے لیے. کچھ دنوں کے بعد جب ان کا درخت پورا اگ چکا تھا، انہوں نے دیکھا اتنے زیادہ اس پہ جامن لگے تھے. انہوں نے کہا اب چیک کرتے ہیں. ٹنٹنی اب ہم چیک کرتے ہیں اس پہ سے کچھ نکلتا ہے کہ نہیں. ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں. ہاں مانگتے ہیں. اس سے کہتے ہیں ہمیں کافی زیادہ چیزیں دے. تھوڑی دیر تک وہ جو کچھ مانگتے ہیں سب کچھ وہ درخت دے دیتا ہے. ارے واہ ٹنٹنی، یہ کیا؟ وہ درخت اب وہیں پر رہتا ہے. وہ لوگ اس درخت کی مدد سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اب ہم اس سے لوگوں کی مدد کریں گے اور ہمیں پیسے بھی ملیں گے. اب ہم خوشی خوشی رہیں گے. ہاں ٹنٹنی تم ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ کوا لالچ نہ کرتا اور تم اسے نہ دیتی تو ہمارا کیا ہوتا. وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے.